جاوید صاحب کی جب قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے ایک جگہ سمجھایا بھی ہے پہلے کہ واو قرآن مجید میں کچھ جگہ تفسیر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے قرآن مجید کتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل میں استعمال کیا تھا۔ اس کی نظیر کہیں ہے باقی عربی ادب میں؟ کیونکہ ہمیں تو اس طرح نہیں ملتی ہے عام طور پہ یہ۔ بہت بہت ہے یہ تو۔ آپ اگر صرف کوئی بھی نحو کی کتاب اٹھائیں، اس میں واو کن مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں آپ پڑھ لیں تو اس میں بالکل واضح سادگی سے لکھا ہوتا ہے کہ واو عطف کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، اس کے لیے آتا ہے، تفسیر کے لیے آتا ہے۔ اب وہ کلام میں جس جگہ پر آیا ہے وہاں پر اس کے قرائن اور شواہد کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر کیا یہ تفسیر کا واو بن رہا ہے۔ مثلا دیکھیے نا، قرآن مجید نے جہاں پر یہ بتایا ہے کہ قرآن اتارا والمیزان، تو وہاں پر یہ بیان کیا استاد نے کہ واو تفسیر کا ہے۔ تو اب یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے، قرآن مجید ہی حرف آخر ہے، تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ تو کوئی بھی کلام جو آپ اپنے پس منظر میں ایک مقدمہ جو ہے وہ قائم کر چکا ہے، بیان کر چکا ہے، جب اس کی روشنی میں اس کو تسلسل سے پڑھیں گے تو کوئی دوسرا ترجمہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ۔ باقی یہ جو موضوع ہے اس پر میرا ایک آرٹیکل ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا، جس میں ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے اور بتایا ہے کہ عربی زبان کے اندر واو جو ہے وہ تفسیر کے لیے کہاں آتی ہے، اس کے شواہد بھی ہیں وہاں پر، اور اس آیت کے اندر کیسے واو تفسیریہ بن جاتی ہے۔